أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إذا الأذقان وهم مقمحون صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین محتشم، گزشتہ دن ہم نے سورہ یاسین کی 5 آیات کی تلاوت کی تھی. آج اس سے آگے 3 آیات کا ہم سبق پڑھیں گے. فرمایا کہ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. یہاں جو لفظ لتنذر سے پہلے لام آیا ہے، یہ لام تاکید کے لیے ہے، اور آگے اس کے لفظ آ رہا ہے لام، یہ مخاطب کے لیے، اور اس کے بعد ہے نظر. نظر ینظر کا مطلب ہوتا ہے، اردو ہمارے یہاں بڑی لمیٹڈ لینگویج ہے، اس میں عربی کا کما حق ترجمہ پاسبل نہیں ہے. یہ ایک بڑا مفہوم ہے. نظر ینظر کہتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں کو اللہ کی محبت میں ڈرانا، یا قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ کی محبت کو غالب کر کے بندے کو آگاہ کرنا، اصول اس کا معنی یہ ہے. لیکن ہم اردو میں سمپل کہہ دیتے ہیں نظر ینظر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا. نذیر اسی سے بنا ہے، ڈرانے والا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نذیر بھی فرمایا گیا کہ وہ آخرت کے دن کی ہولناکیوں سے ڈرا رہے ہیں. لیکن اس لفظ کے اندر ہی اللہ کی محبت کا غلبہ پوشیدہ ہے. لفظ نظر ینظر کے اندر ہی اللہ کی محبت کا غلبہ موجود ہے کہ ایسا ڈر جس میں اللہ کی محبت غالب ہے. اگر ڈر ایسا ہو جیسا کسی درندے سے ہو، بندہ جنگل کے اندر جا رہا ہو، اچانک آگے شیر آ جائے، سانپ آ جائے، تو بندے کے اوزان کھڑا ہو جاتے ہیں، وہ بھی ڈرنا ہے. اور ادب اور محبت کے دائرے میں بھی ڈرنا ہے. فار ایگزامپل آپ اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز کے ساتھ نہیں بولتے. اگر کہیں وہ بیٹھے ہیں تو آپ بڑے آہستگی کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں یا گزر جاتے ہیں. اب یہ بھی ڈرنا ہے بڑوں سے. تو دونوں کا ڈرنا کیا ہے؟ ڈفرینٹ ہے. تو جب نظر ینظر ہوتا ہے تو یہ محبت و شفقت کے ساتھ ڈرنا ہوتا ہے. اسی سے لفظ خشیت نکلا ہے. قرآن پاک نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء کے دل میں اللہ کی خشیت سب سے زیادہ ہونی چاہیے جو ناپید ہو چکی ہے. فرمایا کہ لتنذر قوما، اے حبیب مکرم، آپ کے اس عرب دنیا میں آنے کا مقصد اور آپ کو نبی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں. کس کو؟ قوما، اس قوم کو، ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا. فہم غافلون، اور وہ غفلت میں تھے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 560 سال کا فرق ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پہلے انبیاء میں سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. 500 سال تک
اس دور میں کوئی نبی نہیں آیا. نتیجہ کیا ہوا کہ نبی کے نہ آنے سے، سمجھانے سے، لوگوں کی ہدایت کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے گمراہیاں ہر درجہ پھیل گئی. دین کی شکل بگڑ کے رہ گئی. وہ جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ چلا تھا، یہاں تک آتے آتے بالکل تباہ و برباد ہو گئی. اب 100 سال میں 4 نسلیں گزر جاتی ہیں. تو 500 سال میں 20 نسلیں گزر گئی. 20 نسلیں ایسی تھیں کہ جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، مطلب کوئی نبی نہیں آیا. تو قرآن پاک نے کہا کہ لتنذر قوما، اے حبیب ہم نے آپ کو اس قوم کے پاس بھیجا ہے ما انذر آباؤہم، جن کی 20 نسلوں کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. ما انذر آباؤہم فہم غافلون. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبیوں کے نہ آنے کی وجہ سے مکمل گمراہی کے اندر چلے گئے. اور حالت گمراہی کی یہ ہو گئی کہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے اور برہنہ طواف ہو رہا ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ہم نے خانہ کعبہ تو بنا دیا، اب ہمیں یہ بھی سکھا دے کہ ہم اس کی عبادت کیسے کریں، یہاں طواف کیسے کریں، یہاں دیگر اعمال کیسے کریں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہوگا کہ آپ برہنہ ہو کے طواف کریں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ مرود زمانہ سے یہ چیزیں دین کے نام پر ایڈ ہوتی چلی گئی. اور خانہ کعبہ کا طواف 2 کاموں سے ہوتا تھا. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی طواف ہوتا ہے تو بڑی محبت کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو وہاں کیا ہے، وہاں کیا ہوتا تھا کہ یا سیٹیاں بجائی جاتی تھی کہ منہ میں ہاتھ ڈال کے سیٹیاں بجائی جاتی تھی، اور یا پھر تالیاں بجائی جاتی تھی. جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی ہے وہاں دین یہ شکل اختیار کر چکا تھا. دین اس حد تک بگڑ چکا تھا کہ لوگوں نے اپنی جلی ہوئی بیٹیوں کو زندہ مارنا شروع کر دیا تھا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے ایک بیٹی کو پالا پوسا پرورش کی تو قیامت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی میں اس کی جنت کے اندر اس کی جگہ کا ضامن ہوں. اور فرمایا کہ جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی وہ میدان محشر میرے لوائے حق کے نیچے ہوگا، یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اس دور میں جہاں بیٹیوں کو قتل کرنا دین کا حصہ بن چکا تھا، آقا کو ان کے پاس بھیجا گیا. جہاں وراثت کا تصور ہی نہیں تھا، دین اس حد تک بگڑ چکا تھا کہ اگر باپ مر جاتا اور اس کی 5 یا 6 بیویاں ہوتی تو اوریجنل ماں کے علاوہ بقایا 5 بیویاں اولاد میں تقسیم ہو جاتی تھی. مطلب وہ ان کی مائیں بنتی ہے نا رشتے کے اعتبار سے، لیکن وہ جس کے بدن سے وہ پیدا ہوا اس کے علاوہ بقایا ساری بیویاں اولاد میں تقسیم ہو جاتی تھی. دین اس حد تک بگڑ چکا تھا. فرمایا کہ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. اے حبیب مکرم آپ کو اس قوم کے پاس بھیج رہے ہیں کہ جس قوم پہ صدیوں سے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا اور ان کی نسلیں غافل ہیں. آگے فرمایا کہ لقد حق القول علی اکثرهم. اب یہ لفظ جو لقد ہے اس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ لام تاکید کے لیے آتا ہے، اور جب اس کے بعد قد بھی آ جائے تو قد بذات خود تاکید کے لیے اور حروف قسمیہ میں سے بنتے ہیں. جیسے قرآن پاک نے کہا کہ والتین والزیتون
وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے قسمیں اٹھائی، تین کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین طور کے پہاڑ کی قسم، پھر فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چار قسمیں اٹھا کے اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، چار قسمیں اٹھا کے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مکہ کی بھی قسم اٹھا کے کہا کہ لقد، اب چار قسمیں پہلے ہیں، اس کے بعد پھر لقد لگایا گیا کہ لام تاکید کے ساتھ اور قد بھی تاکید کے ساتھ، گویا یہاں اہمیت کئی گنا زیادہ بڑھ گئی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سین یہاں پہ فرمایا کہ لقد البتہ تحقیق، یعنی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ حق القول علی اکثرہم، حق القول، قول بات کو کہتے ہیں، سچا ہونے کو کہتے ہیں، لقد حق القول، البتہ سچی بات یہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر حق آشکارا ہو چکا ہے، علی اکثرہم، سب پہ نہیں اکثر پہ۔ اب یہ جو لفظ اکثر ہے یہ اکبر کے وزن پہ ہے، جیسے کبر یکبر، صغر یصغر، کبیر صغیر، اگر ان میں لفظ میں پہلے اکبر آ جائے تو پھر یہ تاکید کے لحاظ سے اس میں تفصیل کا صیغہ بنتا ہے کہ سب سے بڑا، کبر یکبر بڑا ہونا، کبیر بڑا، اور اکبر سب سے بڑا، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی طرح اصغر سب سے چھوٹا، یہاں بھی فرمایا کہ اکثر ان میں سے بہت زیادہ، بہت زیادہ، اکثر ہی کہ ان میں سے اکثر لوگوں پہ حق آشکارا ہو چکا ہے، وہ بات کو سمجھتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر یہ بات 100% ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن پاک کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب کسی کو اپنی اولاد کے پہچاننے میں مغالطہ ہو سکتا ہے، کروڑوں بچے کھڑے ہوں، ان میں سے بندہ اپنا بچہ دور سے پہچان لے گا کہ یہ میرا ہے۔ تو جس طرح اولاد کی پہچان آسان ہے، اسی طرح قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو بھی اسی طرح جانتے ہیں، لیکن ہے کیا؟ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، حق بات ان کے سامنے کھلا کے آ چکی ہے۔ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سچے ہونے کے اندر ہمیں شبہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو نبی مانتے ہیں تو ہماری چودراہٹ ختم ہوتی ہے، ہماری سرداری جاتی ہے، ہمارا نام ختم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، لیکن ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے گئے ہیں کہ اب یہ حق بات نہیں سیکھ سکتے، حق بات نہیں سمجھ سکتے۔ آگے فرمایا کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ انا جعلنا فی اعناقہم، اعناق عنق کی جمع ہے، عنق گردن کے اس حصے کو کہتے ہیں، ٹھوڑی سے لے کے یہاں تک کا حصہ، اس کو عنق کہا جاتا ہے، اعناق اس کی جمع ہے عنق کی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے گلوں میں انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، اغلال یہ لفظ غل سے ہے، اور غل کہتے ہیں اس پوزیشن میں ہاتھوں کو باندھ دینا، یہ اس طرح کر کے ہاتھوں کو باندھ دینے کو غل کہتے ہیں، کہ اس میں یہاں جب مکمل طور پہ باندھ دیا جائے تو بندہ اپنی گردن ہلا نہیں سکتا دائیں بائیں، صرف ایک ہی نظر اور یہاں منہ اوپر کر کے اس طریقے سے۔ اور ایک سزا ہوتی تھی
کہ یہاں گلے کے اندر یوں اس طریقے سے توق ڈال دیا جاتا تھا کہ گردن یوں اٹھے ہوئے رہتی تھی، اس کو بھی غل کہتے ہیں۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان، ہم نے ان کی گردنوں میں ایسے توق ڈال دیے ہیں جو ان کے یہاں تک کانوں کی لو تک پہنچ گئے ہیں۔ فہم مقمحون، اور یہ اکڑ کے اپنا سر اوپر کیے ہوئے ہیں۔ قمح کہتے ہیں، اصل اس کا معنی قمح ہے۔ قمح یقمح کا مطلب ہوتا ہے کہ دائیں بائیں بالکل موو نہ کر سکتا، یعنی ان کے گردنیں اتنی اکڑ چکی ہیں کہ اب یہ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک تمثیل عرض کی ہے، تمثیلاً یہ کہا گیا ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، کہ یہ تکبر میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ ان کو اپنے دائیں بائیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ ہر چیز کو رد کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہر چیز کو روکتے ہوئے جا رہے ہیں، حق بات سمجھ کے بھی جھٹلاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہاں سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں سے، کہ دیکھیے آیت اس طرح ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا ہے کہ وہ اب نہیں دیکھ پا رہے۔ اب اللہ نے یہ توق ان کے گلے میں ڈالا کیوں؟ ڈالا اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق راستے سے بندے کو موڑ دیتا ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ جو میرے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مخلص ہو کے نہیں چلے گا، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی وفا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، وہ اس کے لیے دنیا و جہان سب کچھ موجود ہے۔ اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، پھر ہم ان کی گردن اس حد تک اکڑا دیتے ہیں کہ وہ آس پاس کی کسی حق بات کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو آئیے ریوائز کرتے ہیں۔ فرمایا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے حبیب مکرم، آپ کو ہم نے اس قوم کے پاس بھیجا ہے جن کی 20-25 نسلوں کو کوئی دین سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، بس وہ غفلت میں ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، اور اے حبیب مکرم آپ سچے نبی ہیں، جیسا کہ کل کہا گیا تھا کہ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ سچے نبی ہیں، آپ کی باتیں سچی ہیں، اور اس سچ کو ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، اور اے حبیب مکرم ہم نے آپ کے ساتھ وفا نہ کرنے کی وجہ سے ان کے گلوں میں ایسے توق ڈال دیے ہیں جو ان کے کانوں تک پہنچ گئے ہیں۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور یہ اکڑ اکڑ کر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حقیقی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آمين۔